بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا MGT 211 کا کوئز 2 کریں گے۔ کوئز 2 کی جتنے بھی MCQs ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آپ لوگوں کی اکثر MCQs اسی ویڈیو میں سے آئیں گے۔ کسی کو اگر پیڈ سروسز چاہیے تو ڈسکرپشن میں نمبر اور لنک موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ MGT 211 کا گروپ جوائن کرنے کے لیے بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جس سبجیکٹ کے شارٹ لیکچرز آئیں گے ڈسکرپشن میں سب کی پلے لسٹ کے بھی لنک موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے اپنے سبجیکٹس کے شارٹ لیکچرز کے لنک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے MCQs کی طرح۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور آگے آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو MCQs ہے وہ ہے ڈیش ڈسکرائب لائف ٹائم آبجیکٹیوز آف آرگنائزیشن، کہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ لائف ٹائم آرگنائزیشن جو ہے نا آرگنائزیشن کے لائف ٹائم آبجیکٹیوز کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ سب سے پہلا گول الائنمنٹ، اس کے بعد ویژن اسٹیٹمنٹ، تھرڈ ہے مشن اسٹیٹمنٹ اینڈ فورتھ ہے آل آف دا گیون آپشنز۔ تو اس میں سے جو پرفیکٹ آنسر ہے وہ ہے مشن اسٹیٹمنٹ۔ بہت سارے بچے آل آف دا گیون آپشنز پہ لگا دیتے ہیں، دیٹ از ناٹ اے کریکٹ آنسر۔ مشن اسٹیٹمنٹس ہی اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ بیسٹ ڈسکرائب دا ٹرم کنزیومرزم، کہ کون سے جو ٹرم ہے کنزیومرزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنزیومرزم کا مطلب ہوتا ہے کہ کنزیومرز کو اسٹڈی، کسٹمرز جو ہوتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ پروڈکٹس بنانا، اس کی سیفٹی کا خیال رکھنا، کنزیومرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، اینڈ ٹو گیٹ اے پروڈکٹ دیٹ از اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دی کسٹمرز، یعنی کہ ایسا پروڈکٹ بنانا جو کہ کسٹمرز کی بالکل ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آل آف دا گیون آپشنز ہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ The difference between a country's merchandise exports and its merchandise imports is the، کہ یہ فارمولا ہوتا ہے ایکسپورٹس مائنس امپورٹس از اکول ٹو بیلنس آف ٹریڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس آف ٹریڈ کا فارمولا تھا، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بیلنس آف ٹریڈ۔ ٹھیک ہے، تعریف کین بی ڈسکرائبڈ ایز، تعریف کیا ہوتا ہے کہ امپورٹڈ گڈ کے اوپر، امپورٹڈ جو آپ باہر سے جو بھی چیزیں منگواتے ہیں تو اس کے اوپر جو ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹارف، وہ ٹارف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، So a tariff is a tax imposed on an imported good۔ اس کے بعد ہے which of the following factor contribute to success of new business، کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ نئے بزنس کی سکسیس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کمپیٹنس، صلاحیت ہونی چاہیے، اسٹیٹ لاز، ملک کے اگر کوئی ایسے کوئی قانون ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ، اس کے بعد مارکیٹ نالج، آپ کو مارکیٹ کا نالج ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں کے تینوں آپشنز ہی اس میں کریکٹ ہے، تو آل آف دا گیون آپشنز اس کا صحیح آنسر ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں which of the following statement is false، وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی اسٹیٹمنٹ فالس ہے؟ اس میں جوائنٹ وینچر ڈو ناٹ پرووائڈ اپرچونیٹیز ٹو ایکوائر نیو ایکسپرٹیز، یہ فال ہے، کیونکہ جوائنٹ وینچر سے آپ کو نئی اپرچونیٹیز ملتی ہیں نئے ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس کا یہ فالس جو ہے نا صحیح آنسر اس کا یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ The country becomes a dash when the value of imports exceeds the value of exports in the balance of trade، یعنی کہ جب کسی ملک کی امپورٹ زیادہ ایکسیڈ کر جاتی ہیں اور ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ باہر سے چیزیں ملک زیادہ منگواتا ہے، باہر بھیجنا جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے، تو وہ کنٹری کیا ہوتا ہے؟ وہ کنٹری بن جاتا ہے ڈیبٹر۔ ٹھیک ہے، ڈیبٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کنٹری جو دوسروں سے قرضہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کریڈیٹر ہوتا ہے جو کہ قرضہ دیتا ہے اور ڈیبٹر ہوتا ہے جو قرضہ لیتا ہے۔ تو جب امپورٹس زیادہ ہو جاتی ہیں تو خزانے خالی ہو جاتے ہیں اور اسی لیے پھر ملک جو ہے وہ ڈیبٹر بن جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ which of the following is the ethical behavior in managerial practices، مینیجریل پریکٹسز میں ایتھیکل بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ریلیشن شپ ود ادر آرگنائزیشنز، انٹریکشن ود گورنمنٹ اور ریسپانسبلٹی ٹورڈز امپلائیز، یہ تینوں ہی اس کے کریکٹ آنسر ہیں۔ تو آل آف دا گیون آپشنز پہ ہم لوگ آنسر جو ہے اپنا لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ a person or an organization that works for an exporter or importer، وہ بندہ یا کوئی ایسی آرگنائزیشن یا جو کہ ایکسپورٹر یا امپورٹر کے لیے کام کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ایجنٹ۔ ٹھیک ہے، he is an independent agent۔ The most important step in understanding business ethics، business ethics کو سمجھنے کے لیے سب سے important step کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے learning to recognize ethical issues، کہ آپ جو اخلاقی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے آپ کچھ سیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ important step ہوتا ہے learning to recognize ethical issues، اس کا کریکٹ آنسر ہے۔
आगे चलते हैं। डैश बेस्ट डिस्क्राइब्स द अप्रोच दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इन बैलेंसिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मैन मेकिंग लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल एंड सोशल डिसीजंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी डिसीजन लेने लगती है तो वो जो स्टेक होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ बैलेंस रखती है कि स्टेक होल्डर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़मरे में आता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलते हैं। स्टेक होल्डर्स आर दोज हु हैव इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस के अफेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। Which of the following is an external organizational stakeholder? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में आते हैं कस्टमर्स। ठीक है, क्योंकि ओनर्स देखें वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर ही होते हैं ना। मैनेजर्स भी इंटरनल हैं, एम्प्लॉयज भी इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल जो है ना वो कस्टमर्स ही होते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला टू गेट द पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पूरी कंट्री की जितनी भी टोटल इनकम होती है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ट्रेंड इन विच 2 or more ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, जब भी 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कंबाइन होकर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मर्जर। ठीक है, ये आपके 4 तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एक तो ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कंबाइन होती हैं तो वो हम लोग उसको क्या कहते हैं? मर्जर। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर एक होता है। ज्वाइंट वेंचर होता है कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस आपस में हाथ मिला लेती हैं इकट्ठा बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और एक होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है कि 2 या 2 से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना वो इकट्ठी होती हैं सिर्फ प्रॉफिट्स को आपस में बांटने के लिए। ठीक है, और एक्विजिशन होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का सारा बिजनेस खुद जो है वो खरीद लेती है, अपनी ओनरशिप में ले लेती है। ठीक है, तो ये 4 तरह के आपके एमसीक्यूज आते हैं, ये आपके कंसेप्ट चारों में होने चाहिए। आगे चलते हैं। अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर सेपरेट प्लानिंग इज कॉल्ड? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जो वो हिस्सा होता है जिसमें सेपरेट प्लानिंग जिसके लिए जरूरी होती है वो होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU। ठीक है, ये कि हैंड आउट में नहीं है। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज MGT 211 में आते हैं कि जो कि हैंड आउट में मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? इसमें वन रीजन फॉर फेलियर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इज दैट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर यंगर देन 25 years old। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे छोटे बिजनेसेस नाकाम इसलिए हो जाते हैं कि बिजनेसमैन जो है ना वो 25 साल से कम उम्र के। तो ये बात गलत है, ये कोई रीजन नहीं है फेलियर का। एज जो है ना वो मैटर नहीं करती, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस मैटर करती है। ठीक है, तो ये बाकी सारे जो है ना देखा जाए तो वो सारे ठीक हैं कि स्मॉल बिजनेस के फेलियर के पीछे एक ये रीजन है कि मैनेजरियल एक्सपीरियंस कम होना, ये तो बिल्कुल ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस में ये होता है कि अगर गफलत बरती जाए तो भी फेलियर होता है, ये भी ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस में फेलियर इसलिए भी होता है कि कंट्रोल सिस्टम्स वीक होते हैं, तो ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फॉल्स जो है ना ये सिर्फ डी वाली स्टेटमेंट है आखिरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 or more organizations collaborate on a project for mutual gain? यानी कि 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जब कोलैबोरेट करती हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर म्यूचुअल गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, वो होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जॉब स्पेसिफिकेशन? जॉब स्पेसिफिकेशन में वर्किंग एनवायरनमेंट आ जाता है, सॉरी इसमें एक्सपीरियंस आता है। अच्छा, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन वाला एमसीक्यूज आए ना तो उसके राइट आंसर होते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट, जॉब लोकेशन और जॉब टाइटल। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है कि जो जॉब है वहां पे वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, जॉब की लोकेशन क्या होगी, जॉब का टाइटल वगैरह वो सब कुछ लिखा होता है। लेकिन जो जॉब स्पेसिफिकेशन वाला होता है ना उसमें आपका एक्सपीरियंस होता है, लिखना होता है अपने एक्सपीरियंस, उसके बाद स्किल्स, आपकी एकेडमिक कैरियर, आपने कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन के ज़मरे में एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बात सही है? ये है कि मुख्तलिफ कौमों के दरमियान अगर तिजारत के मामले में कोई डिस्प्यूट्स और झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए ये कानून बनाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
آگے چلتے ہیں. WTO was established in World Trade Organization established ہوئی تھی 1995 میں. جنوری 1995 اس کا جو ہے نا وہ کریکٹ آنسر ہے. آگے کیا which of the following is a new trend in which one business acquires the other business instead of combining. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں جب ایک بزنس دوسرے بزنس کو حاصل کر لیتا ہے خرید لیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کمبائن ہو وہ ہوتی ہے ایکوزیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں which of the following is a main reason to get positive trade balance. کون سا مین ریزن ہے پازیٹیو ٹریڈ بیلنس لینے کا. دیکھیں ٹریڈ بیلنس کا فارمولا ہمیں پتا ہے وہ ہوتی ہے ایکسپورٹ مائنس امپورٹ. ٹھیک ہے. تو پازیٹیو میں آنسر تبھی آئے گا جب ایکسپورٹ زیادہ ہوگی اور امپورٹ کم ہوگی. ٹھیک ہے. تو امپورٹ لیس دین ایکسپورٹ جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہے which management level is concerned with long range planning for the organization. کون سا مینجمنٹ لیول ہے جو کہ لمبی رینج تک جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کے لیے پلاننگ کرتی ہے. تو وہ مینیجرز ہوتے ہیں ٹاپ مینیجرز. ٹھیک ہے. تو ٹاپ مینیجیریل جو ہے نا یہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں which of the following best describe the term consumerism. یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. all of the given options کا کریکٹ آنسر تھا. which of the following strategy is specifically decided by the managers to achieve business goals through productivity. یعنی کہ کون سی ایسی جو ہے نا وہ اسٹریٹجی ہے جو کہ مینیجرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں بزنس گولز کو اٹین کرنے کے لیے پروڈکٹیوٹی کے تھرو. تو وہ ہوتی ہے فنکشنل اسٹریٹجی کہ ہم نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمپنی میں فنکشنز کیسے کرنے ہیں کہ جو ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی کو انکریز کیا جا سکے. تو فنکشنل اسٹریٹجی جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں the country becomes a dash when the value of exports exceeds the value of imports in the balance of trade. دیکھیں ہمیشہ جب ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے نا تو امپورٹ جب کم ہوتی ہے ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے جو ملک کا خزانہ ہے نا اس پہ بہت اچھا فرق پڑتا ہے. پھر ملک کریڈیٹر بن جاتا ہے یعنی کہ دوسروں کو بھی قرض دینے کے قابل بن جاتا ہے. تو کریڈیٹر جو ہے نا یہ یہاں پہ کریکٹ آنسر ہے. which of the following orientation best describes mission statement. مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے لانگ رن اورینٹیشن یعنی کہ مشن اسٹیٹمنٹ کمپنی کی ایک ہی دفعہ بنائی جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ لائف ٹائم ہمارے آبجیکٹیو یہ ہونے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لانگ رن اورینٹیشن جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. which of the following managers are responsible for hiring and training of employees. کون سے مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ امپلائز کو ہائر کرنا اور ٹریننگ کرنے کی جو ہے نا ذمہ داری ان کی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ہیومن ریسورس مینیجرز. ہیومن ریسورس مینیجرز ہوتے ہیں. مارکیٹنگ مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ کے بارے میں اور کسٹمرز کے بارے میں وہ سارا کچھ جانکاری کرنا ان کو مینیج کرنا. فائنینشیل مینیجرز ہوتے ہیں جو کنٹری کے جو آرگنائزیشن کے اکاؤنٹس وغیرہ کو مینیج کرتے ہیں. آپریشنز مینیجرز ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنز میں کون سے پروسیجرز پلانز بنانے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو امپلائز کی ٹریننگ اور ہائرنگ کے لیے ہیومن ریسورس مینیجرز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے آج کے ٹوٹل سارے کے سارے ایم سی کیوز. انشاءاللہ آپ لوگوں کے اسی میں سے زیادہ تر ایم سی کیوز آئیں گے. اگین اگر پیڈ سروسز آپ لوگوں کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک اور نمبر موجود ہے آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.